بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم جو قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں اور جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی خوب ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اب اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود بھیجتا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ دیکھیں، ہم تو درود شریف جو ہے وہ دعا ہے، اور وہ دعا ہے، وہ ریکویسٹ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ان کی آل پر ہو۔ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ عز و جل سے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو کیا وہ ریکویسٹ کر رہا ہے؟ مطلب دعا تو اپنے کسی بڑے سے مانگی جاتی ہے نا، تو کیا اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی ہے جو وہ یہ دعا کر رہا ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود جو ہے وہ عملاً درود ہے، یعنی اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہ جو درود بھیج رہا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج رہا ہے، وہ عملاً بھیج رہا ہے۔ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، سلامتی بھیج، رحمت بھیج، لیکن وہ رب عز و جل بھیج رہا ہے، اور اس کا یہ بھیجنا درود ہے، یعنی مسلسل ان کی درجات میں بلندی، مسلسل ان پر رحمت کا نزول، یہ اللہ عز و جل کا درود ہے۔ تو اللہ عز و جل کا جو درود ہے وہ عملاً درود ہے، اور ہمارا جو درود ہے وہ دعا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کریم جب سے یہ کائنات بنی ہے، سورج کی ہر کرن کے ساتھ، کائنات کے نظام کے ساتھ، ہر آنے جانے والے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت، سلامتی اور برکت بھیج رہا ہے، اور اس رحمت، سلامتی اور برکت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ جو درود بھیج رہا ہے وہ بیسیکلی بھیج نہیں رہا، وہ درود جو ہے اس کا وہ کرنا ہے، وہ ان درجات میں، ان رحمت میں، ان برکت میں مسلسل اضافہ کرنا ہے۔ تو اسے ہم اگر ایسے دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے جنگ بدر ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہے جتنے شہید کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، لیکن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ برکت ہے جو اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج رہا ہے، یہ وہ برکت ہے، رحمت ہے جو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ اور یہ بات نا، یہ جو اللہ کا درود بھیجنا ہے، اور یہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا سے مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے، یہ بات میں نے بابا عرفان الحق کے ایک ویڈیو کلپ میں سنی تھی، اور یہ بات مجھے اتنی اپیل کی تھی کہ مجھے لگا کہ ہم سب کو اس کی اویئرنیس ہونا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے، اور اس درود بھیجنے کی برکتیں کیا ہیں۔ کہ واقعی ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ تو ریکویسٹ ہے، دعا ہے، لیکن اللہ کا درود بھیجنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت بھیجنا ہے، رحمت بھیجنا ہے۔ دیکھیں، ہم تو اتنے بدعمالیوں میں مبتلا ہیں نا، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر رہی۔ پہلے کی جب امتیں کوئی گناہ کرتی تھیں تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، ان پر عذاب آتا تھا۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ رب عز و جل رحمت بھیج رہا ہے، اور ان پر جو رحمت بھیجی جا رہی ہے، برکت بھیجی جا رہی ہے، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس رحمت، برکت اور فضل کی انتہا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جس گناہ میں مبتلا ہے، اس کے باوجود بھی ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب عز و جل رحمت بھیج رہا ہے، برکت بھیج رہا ہے۔ تو پھر جہاں رحمت ہو، برکت ہو، سلامتی ہو، وہاں عذاب نہیں آتا، کیونکہ عذاب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ آ جائے تو وہ جگہ برباد ہو جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ آباد نہیں ہوتی۔ چھوٹی موٹی ہمارے ساتھ جو آفات آتی ہیں، بلیات آتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے نظام زندگی شروع ہو جاتا ہے اور سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے، لیکن عذاب جب آ جاتا ہے نا تو پھر زندگی دوبارہ سے شروع نہیں ہوتی، چیزیں پہلے سے بہتر نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج رہا ہے، برکت بھیج رہا ہے، سلامتی بھیج رہا ہے درود کی شکل میں، اور ہم سب دعا کر رہے ہیں درود بھیج کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما، سلامتی نازل فرما، تو پھر یہ جو برکت ہے، رحمت ہے، سلامتی ہے، اس کا ہمیں یہ حصہ مل رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمارے ساتھ عذابات کا معاملہ نہیں ہو رہا، اور اس رحمت نے ان عذابات کو ٹال رکھا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا درود ہے نا، یہ مسلسل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنے کا درود ہے، اور اسی وجہ سے ہم سب عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی، جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی درود بھیجنے میں، اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی، سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی۔ اگر اس سے بڑی، اس سے بہتر کوئی دعا ہوتی تو رب عز و جل وہ سکھاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر امت کو درود بھیجنے کی طرف لگایا
اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں درود و سلام بھیجنے کی تلقین کی ہے تو یقیناً یہ سب سے بڑی دعا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے جس میں عافیت ہی عافیت ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، پڑھنے والے کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ تو ہم سب جتنا درود شریف پڑھیں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی زیادہ ہم رحمت کی، برکت کی ریکویسٹ کریں گے، آپ یقین کریں اتنے ہی زیادہ ہمارے برے اعمال کے سبب، ہمارے برائیوں کے سبب، جو بھی ہمیں برے اعمال کے سبب ملنا ہوگا نا، اس کا بدل جو ملنا ہوگا، اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے وہ ٹال دے گا اور ہمیں ان عذابات سے بچا لے گا۔ تو ہم اس وقت جن برائیوں میں، جن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ درود جو بھیج رہا ہے، جو رحمت، برکت، فضیلت، جو کرم اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اتنا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور یہ جو اتنی بڑی دعا ہے جو رب عز و جل نے ہمیں کہنے کے لیے درود بھیجنے کا جو حکم دیا ہے، اللہ کریم اسے حقیقی معنوں میں ایسا کر دے ہمارے لیے کہ ہم حقیقی معنوں میں درود بھیجنے والے بن جائیں، محبت سے، ادب سے، خلوص سے، اس کی برکت سے ہم گناہ کرنا بھی چھوڑ دیں اور ایسے بن جائیں جیسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا پڑھنا قبول فرما لے اور اپنے شایان شان عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے ہمیشہ 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 کے لیے، اور اس برکت، رحمت، فضل، کرم کا حصہ نہ صرف ہمیں ملے بلکہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ملے، اور ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔